الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا البتہ تحقیق ابن وحی کی إِلَى مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسر بعبادی یہ کہ لے چل میرے بندوں کو فَاضْرِبْ لَهُمْ پس بیان کر۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی ابتلاءات میں سے تیسری آزمائش کا ذکر ہے۔ وہ آزمائشوں کا ذکر چل رہا تھا تو یہاں سے ان کی یہ تیسری آزمائش تیسری ابتلاء کا ذکر ہے۔ فرمایا ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو ان اسر بعبادی یہ کہ لے چل میرے بندوں کو فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا پس بنا ان کے لیے راستہ فی البحر سمندر میں یبسا خشک، ان کے لیے سمندر میں کیا بنا دے؟ خشک راستہ۔ کیسے خشک راستہ؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ واضح کیا اضرب بعصاک البحر، جب لاٹھی سمندر پہ ماری تو 12 قبیلے تھے تو کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے بن گئے۔ اور راستہ بھی اللہ فرماتے ہیں کیسا؟ بالکل خشک راستہ، یہ بھی نہیں کہ کیچڑ ہو۔ کمال کی بات ہے، پانی کا ایک دم ٹھہر جانا، جم جانا جگہ پر، 12 چشموں کا بن جانا 12 راستوں کا، اور راستہ بھی خشک۔ وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ کون سی زمین ہے جس پر ایک دفعہ سورج کی دھوپ لگی اور پھر نہیں لگی؟ سنا ہے نا وہ؟ تو وہ کہتے ہیں یہی زمین تھی۔ وہ طالب علم لطیفے پوچھتے رہتے ہیں نا وہ کون سی زمین ہے جس پہ ایک دفعہ دھوپ لگی پھر نہیں لگی؟ تو وہ یہی ہے، پانی اس بہہ رہا تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی پانی مسلسل اب تک بہہ ہی رہا ہے، وہاں سے اس وقت کے لیے پانی خشک ہوا، جام ہوا، اور ایسے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹکڑے پانی کے بن گئے کالطود العظیم، اور یہ 12 راستوں میں پار ہو گئے۔ آگے جی فرمایا لے چل میرے بندوں کو لے چل میرے بندوں کو پس بنا ان کے لیے طریقاً فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا، نہ تو خوف کرے گا درکا پکڑے جانے کا۔ کس کا؟ نہ تو خوف کرے گا پکڑے جانے کا، جس طرح کہ بنی اسرائیلیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ فرمایا نہ خوف کرے گا تو درکا پکڑے جانے کا، ولا تخشا اے ولا تخشا غرقا، اور نہ تو خوف کرے گا غرق ہونے کا، نہ خوف پکڑے جانے کا اور نہ خطرہ غرق ہو جانے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ پس ڈانپ لیا ان کو من الیم دریا سے، ما غشیہم جس چیز نے ڈانپا، یعنی پانی نے ڈانپ لیا، اور پانی ہی کو اللہ نے بطور عذاب ان کو اوپر مسلط کر دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَى اور ان کی رہنمائی نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پار چلے گئے۔ جب پار چلے گئے رب نے ان کو حکم جاری کر دیے، کیا؟ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم تحقیق ہم نے تمہیں نجات دے دی تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ جانب الطور اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، کیا کیا؟ وعدہ کیا جانب الطور الایمن طور پہاڑ کی دائیں جانب کا۔ وہ وعدہ کب ہے؟ وہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا ہم نے وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم پہ اتارا من اور سلوہ، یعنی فرعون سے تو بچ کے، اب نہ کھانے ہیں نہ کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی بازار ہے، اوپر سے بالکل تیار من اور سلوہ آ رہے ہیں، ترنجبین آ رہے ہیں، بٹیر آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو کھا کھا کر آخر میں کہنے لگے جی پیاز ٹماٹر چاہیے، ٹھیک ہے نا، مسور کی دال ہو، یہ ہو، کھکڑیاں ہو، اور میں جاؤ یہ ادھر اوپر پیاز اور ٹماٹر اوپر سے نہیں آتے، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور بس لگے رہو ذلت کے ساتھ۔ تو فرمایا ہم نے نجات دی تم سے، تمہیں فرعون تمہارے دشمن سے، وَوَاعَدْنَاكُمْ اور وعدہ کیا تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا تم پہ من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ اور سرکشی نہ کرو اس میں، کیا نہ کرو، کھاؤ پیو لیکن یہ جنت والی خوراک کھا پی کے سرکشی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي بس اتر پڑے گا تم پر میرا غضب، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي اور وہ شخص جس پہ اتر جائے میرا غصہ میرا غضب، فَقَدْ هَوَىٰ تو تحقیق وہ تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک البتہ میں، لَغَفَّارٌ بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا اس شخص کے لیے جو رجوع کرے توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور عمل کرے صالح، ثم اہتدی پھر اس پہ ڈٹ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ ایمان لایا، توبہ کیا، ایمان لایا، عمل صالح کیا، پھر کیا کیا، اہتدی اس پہ ڈٹ گیا، جمع رہا۔ فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، وہ وعدہ جس کا ذکر یہ آیا کہ ہم نے تم سے طور پہاڑ کی دائیں جانب کا وعدہ کیا، وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو بھی آ جا طور پہاڑ پہ اور اپنی قوم سے 70 آدمی چن کے وہ بھی لے آؤ تاکہ ان کا شک دور ہو، کلام سنیں اور جا کے اپنی قوم سے کہیں کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جاتے ہیں، رب سے ہم کلام ہونے جاتے ہیں اور رب نے جو کتاب دی ہے یہ سچ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ رب کی باتیں سچ ہیں۔ آگے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے کہا 70 آدمی لے کے آؤ تو قوم کے 70 آدمی تیار کی، اتنی تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا، خود پہنچ گیا اور قوم پیچھے رہ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک، کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اسری، وہ یہ ہیں میرے پیچھے آ رہے ہیں، اسری یعنی میرے نقش قدم پہ آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف، رب اے میرے رب لِتَرْضَىٰ تاکہ تو راضی ہو جائے، تیرا حکم ہے تو میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس میں نے جلدی کی تیری طرف تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ پس بے شک ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا، فتنّا قومک ہم نے آپ کے آنے کے بعد پیچھے جو قوم تھی ان کو کس میں ڈال دیا؟ آزمائش میں ڈال دیا۔ کیسے؟ فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ گمراہ کر دیا ہے ان کو سامری نے، کس نے؟ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ اسفا غضبناک ہو کر، غصہ ہو کر، اسفا افسوس کرتے ہوئے، غمگین ہو کر، قال یا قوم کہا ہے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا کیا تم سے نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، وعدا حسنا وعدہ اچھا، کیا سچ کا، حسنہ کا معنی کیا کرو یعنی اچھائی کا، سچ وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے؟ افطال علیکم العہد کیا لمبا ہو گیا تم پہ زمانہ، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم یا تم نے ارادہ کیا کہ اتر پڑے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے، فخلفتم موعدی پس تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ فرمایا عجیب لوگ ہو، رب کا وعدہ بھی تم بھول گئے ہو، کیا مدت زیادہ ہو گئی تھی میرے جانے کی کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب واپس طور پہاڑ سے
افطال علیکم العہد، کیا تم پہ یہ عہد والی مدت کیا ہو گئی، یہ لمبی ہو گئی تھی؟ کوئی اتنا عرصہ میں باہر چلا گیا کہ پیچھے تم سارے گمراہ ہو گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا ہے؟ فرمایا یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پہ غضب آ جائے رب کا، اترے، تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی۔ جلالی پیغمبر تھے، آئے اور آتے ہی خوب ان کی جو ہے خبر لی۔ پھر کیا کہا؟ قالو، تو قوم کہنے لگی، ما اخلفنا عن موعدہ، ما اخلفنا موعدہ کا بملکنا، ہم نے آپ کی خلاف ورزی نہیں کی، ما اخلفنا موعدہ کا، ہم نے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولیکن حملنا، لیکن ہم پہ ڈالا گیا تھا بوجھ، اوزارن، زیورات کا، من زینت القوم، ہم پہ ڈالا گیا تھا بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات سے ہم پر بوجھ ڈالا گیا تھا، کس کا؟ قوم کے زیورات کا، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان کو ڈال دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پس نکالا ان کے لیے سامری نے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، وہ ایک جثہ دار تھا، لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، فقال، میری طرف دیکھو پھر انشاءاللہ آیت میں نیچے پڑھوں گا تو سمجھ میں آئے گی۔ اس بنی اسرائیل قوم کے پاس سونا تھا، کیا تھا؟ سونا تھا۔ سونا انہوں نے لیا تھا، فرعونیوں سے مانگا تھا۔ عورتیں جب جاتی ہیں کہیں کسی جگہ تو پڑوسن سے بھی مانگ لیتی ہیں، تو قبطی فرعونی تو سارے مالدار تھے، بنی اسرائیلی تو نے کہا جی ہمیں چاہیے، تو سب نے ان سے تھوڑا تھوڑا سونا مانگا ہوگا، اب وہ ساتھ ہی لے گئے، وہ ساتھ لے آئے۔ جب ساتھ لے آئے وہاں تو سامری نے کہا بھائی نہیں، وہ تو ان کا سونا ہے، یہ ہمارے لیے پہننا جائز، اتارو، یہ تو ان کا ہے سونا۔ تو نے کہا ہم پہ ایک بوجھ اتار دیا، سب نے اپنے سونے لا کے ڈال دیے۔ سامری سنہرا تھا، انہوں نے سارے سونے کو لے لیے، کر لیے جمع کرنے کے بعد اس نے ان کو پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا، ٹھیک ہے، بچڑا بنایا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے بناوٹ اس کی ایسی بنا دی کہ آگے منہ اور پیچھے سے سوراخ چھوڑا تھا، اندر سے کھوکھلا، اوپر اونچی جگہ رکھا تو بس وہ براں براں کر گیا، ہوا ادھر سے چلے تو ایک آواز، اس طرح بس جو ہی آواز شروع ہوئی تو کہنے لگا او لوگو، موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے الہ ڈھونڈنے طور پہاڑ پر گئے ہیں، وہ بھول گئے الہ یہ ہے۔ بس پھر انہوں نے نہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا اور عبادت میں شروع ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین کس کو بنایا تھا وہاں؟ ہارون علیہ السلام کو، تفصیل گزر گئی، ہارون علیہ السلام نے منت کی، سمجھایا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اب اگر روکے گا تو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے، اور بنی اسرائیل بھی آپس میں لڑنے لگے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے میں مارا جاؤں یا میرے مارے جانے کی بھی پرواہ نہیں، یہ بنی اسرائیلی دو ٹکڑے ہو جائیں، لڑ پڑیں آپس میں، قتل و غارت شروع، اور موسیٰ علیہ السلام آ کے مجھے اتنا کہیں تو نے میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ باقی دعوت وہ مسلسل دے رہے تھے لیکن قوم نے مانا، اور یہ ایسی اڑود قسم کی قوم کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی سے قابو آنے والی بھی نہیں تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بس وہ ایک ڈر تھا ان کے اندر۔ وہی بات ہے جب اللہ کے کلیم آئے واپس نہ تو جلال میں خوب ان کی خبر لی تو اس وقت کہنے لگے جی ہم نے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کیے، تو سامری نے یہ کیا، ہم نے صرف جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا تھا سونے کا، ٹھیک ہے نا، زیورات کا، وہ ہم نے ڈال دیا، سامری نے یہ کام کیا۔ اب ذرا آؤ، فرمایا فَأَخْرَجَ لَهُمْ،
پس نکالا سامری نے ان کے لیے عجلن ایک بچڑا، جسدن وہ ایک جثہ تھا، لہو خوار اس کے لیے آواز تھی، فقالو پس کہنے لگے ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا الہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا، فنسیا پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، افلا یرونا کیا پس یہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ یرجعو الیہم قولا کہ وہ کس طرح الہ ہے، اللہ یرجعو الیہم قولا کہ وہ ان کی طرف بات بھی نہیں لٹا سکتا، یعنی کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا، سر براں براں کرتا ہے، تم نے الہ بنا لیا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا اور نہیں مالک وہ ان کے لیے نہ نقصان کا اور نہ نفع کا، وَلَقَدْ قَالَ اور البتہ تحقیق کہا لہم ان کے لیے، ہارون کس نے، ہارون علیہ السلام نے، من قبل موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، سمجھ آگئی کہ انما فتنتم بھی، او بنی اسرائیلیو تم اس بچڑے کے ذریعے امتحان آزمائش میں فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ یہ تمہارا رب نہیں، تمہارا رب تو رحمان بادشاہ ہے، فَاتَّبِعُونِی پس میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا امری اور میرا حکم مانو۔ تو ہارون علیہ السلام نے دیکھو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، قالو تو قوم والے کیا کہنے لگے، بنی اسرائیلی، لن نبرح علیہ عاکفین ہم ہمیشہ ہی رہیں گے اس کے اوپر، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، وقوف کہتے ہیں کسی چیز پہ جم کر ٹھہر کے بیٹھ جانا، مجاور بن کے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہنے لگے اب تو ہم اس کے مجاور بن گئے ہیں اس بچڑے کے، اب ہم اس سے ہٹنے والے، تو ہارون علیہ السلام کی بات کا یہ جواب دیا، قالو کہنے لگے لن نبرح علیہ ہمیشہ رہیں گے ہم اس کے اوپر، عاکفین جم کر بیٹھنے والے، حتی یرجع الینا موسیٰ یہاں تک کہ ہماری طرف لوٹ آئے موسیٰ علیہ السلام، قالا کہا یا ہارون تو موسیٰ علیہ السلام آ گئے، پہلے تو قوم پہ برسے، پھر کس طرح متوجہ ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور قرآن میں کیا آتا ہے، سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا اپنے بھائی کو اور کھینچا، تو وہ کہنے لگے میرے ماں کے بیٹے مجھے داڑھی کے بالوں سے سر کے بالوں سے نہ کھینچی، بات سنیے بھائی، پوری وضاحت کر دی، پیچھے کئی دفعہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، ذرا آئیے کیا الفاظ ہیں، قالت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون ما منعک کس نے تجھے منع کیا، اذ رأیتہم جب تو نے ان کو دیکھا، ضلوا کہ وہ کیا ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تتبعانی کہ تو نے میری اتباع نہیں کی، یعنی میری اتباع سے تجھے کس نے منع کیا، تو نے کیوں میری اتباع نہیں کی، یعنی میں نے جو تجھے حکم دیا، افعصیت امری کیا تو نے نافرمانی کر دی میرے حکم کی، قالا ہارون علیہ السلام نے کہا یبن امہ او میری ماں کے بیٹے، یعنی شفقت کے لیے ماں یاد دلائی، ٹھیک ہے نا، یبن امہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی نہ پکڑ میری داڑھی، ولا برأسی اور نہ میرے سر کے بالوں سے، انی خشیتو تحقیق میں نے خطرہ محسوس کیا ہے، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو مجھے یہ کہے گا تو نے فرقہ میں ڈال دیا، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، سمجھ آگئی، ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي اور تو نے میرے قول کا، میرے فرمان کا انتظار نہیں کیا، قالا تو کہا، اب بھائی کو چھوڑ دیا، اب میری طرف دیکھو، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے موسیٰ علیہ السلام آ کے اپنے بھائی، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے، ان کا لحاظ نہیں، وہ تو چونکہ ہارون علیہ السلام ان کے نائب تھے، جانشین تھے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا اندازہ آپ کو اس بات سے نہیں لگا تھا کہ اتنے زمانے کے بعد مدین سے آ رہے ہیں اور راستے میں طور پہاڑ پہ زمانہ گزر چکا ہے، اپنے بھائی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت بھی اپنے بھائی کو نہیں بھولے اور ان کے لیے بھی نبوت کا سوال کیا تھا،
سمجھ آ گئی؟ محبت کا تو یہ عالم تھا، لیکن بات جب مسئلے کی آئی توحید کی تو پھر بھائی کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ ادھر سستی نظر آئی تو بھائی کا بھی لحاظ نہیں کیا، رشتے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن جب انہوں نے عذر پیش کر دیا کہ بھائی یہ حقیقت ہے، تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعائیں شروع کر دیں اپنے بھائی کے لیے، جو گزشتہ صورتوں میں آپ نے وہ پڑھی ہیں۔ اب بھائی کو چھوڑا، سامری کے پاس آ گئے جس نے یہ سارا کرتب کیا ہے۔ قالا، تو کہا، ما خطبک یا سامریو، تیرا کیا حال ہے او سامری، بتاؤ تیرا کیا مقصد تھا؟ قالا، تو سامری نے کہا، بصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ دیکھا ہے جو یہ نہیں دکھائے گئے، بما لم یبصروا، جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس میں نے لی ایک مٹھی رسول کے اثر سے، فنبذتها، پس اس کو میں نے پھینک دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طرح اچھا کر دکھایا میرے لیے میرے نفس نے۔ آیتوں کا ترجمہ تو دیکھ لیا، اب آئیے دو تفسیریں۔ عام مفسرین کہتے ہیں کہ سامری نے جبریل امین کے گھوڑے کو چلتا ہوا دیکھا۔ کس کو؟ جبریل امین کے گھوڑے کو چلتا ہوا دیکھا۔ وہ راستہ جب تھا نا، جب فرعونیوں کے گھوڑے گھس نہیں رہے تھے پانی میں، بنی اسرائیلی پار ہو گئے تو یہ گھسنا نہیں چاہ رہے تھے، تو جبریل امین اپنے گھوڑے پر اترے تو ان کے گھوڑے کے پیچھے بھی ان کے گھوڑے اتر گئے۔ سمجھ آ گئی؟ تو گھوڑا چلتا ہے تو جہاں جبریل امین کے گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے وہ جگہ سرسبز ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک۔ یا کہتے ہیں کہ دوسرے مقام کو جبریل کو چلتا ہوا دیکھا، اس کے گھوڑے کو، جدھر گھوڑا پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ ہریالی کرتی، تو اس سامری نے جدھر ہریالی ہوتی وہ جا کے وہی مٹی اکٹھی کرتا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کمال اس میں ہے، وہ اکٹھی کرتا جا رہا ہے۔ اب جب اس نے بچھڑا بنا لیا بعد میں، تو وہ مٹی جو تھی نا مٹھی میں لے کر اس بچھڑے میں ڈال دی تو بچھڑا بولنے لگ گیا۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ عام مفسرین نے۔ اب امام رازی رحمہ اللہ، امام ابو مسلم اصفہانی رحمہ اللہ، امام ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ، امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، یہ فرماتے ہیں اس کا ذکر تو کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جبریل کے گھوڑے کے قدموں کا صرف اسی کو پتہ لگ گیا تھا، سامری کو اتنا دلیر نہیں تھا کہ جب سمندر میں سب سے پیچھے رہے اور گھوڑے کے سموں سے نیچے خاک اکٹھی کرتا رہے۔ اور پھر یہاں لفظ کیا آتے ہیں، جب اس سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہ یہ تو نے کیا کیا، تو کہتا ہے میں نے وہ چیز مجھے سمجھ آئی جو ان کو نہیں آئی، تو میں نے ایک مٹھی لی من اثر الرسول، تو کہتے ہیں اثر الرسول، رسول سے مراد جبریل کا ہونا، اس کے لیے کون سی دلیل موجود ہے یہاں؟ وہ فرماتے ہیں یہاں رسول سے مراد جبریل ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہاں تو رسول سے سیاق کلام سبا کو دیکھو تو خود کون آتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ مٹھی لینا اور اس میں ڈالنا اور اس کا بے کرنا یہ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اب سمجھو، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تھی، تھوڑی سی، کیا؟ تھوڑی سی اتباع کی تھی، تبھی تو سمندر میں غرق ہونے سے بچا اور پار گیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں مجھے عیب نظر آیا، فنبذتها، تو جو تھوڑا سا اثر میں نے لیا تھا رسول کی اتباع سے میں نے اس کو پھینک دیا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی میں باغی ہو گیا اور یہ کام میرے نفس نے میرے لیے اچھا کر دکھایا، تو میں نے یہ کام کر کے لوگوں کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ اب آیت کو ذرا دیکھو، قال فما خطبک یا سامری، کیا حال ہے تیرا اے سامری؟
قال کہنے لگے فبصرت بما لم یبصروا، میں نے وہ سمجھا، ٹھیک ہے، بصر تو نہیں کہا، کیا لفظ ہے؟ بصر تو بصیرت سے، سمجھ آ گیا، یعنی میں وہ سمجھا جو یہ نہیں سمجھے۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس میں نے لیا ایک مٹھی اثر پیغمبر سے، ہاں میں نے ایک مٹھی یعنی تھوڑا سا اثر لیا رسول سے۔ فنبذتها، پس میں نے اس اثر کو کیا کر دیا، یعنی تھوڑی سی تابعداری کی آپ کی، چلا تھا لیکن بس چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح یہ کام اچھا کر دکھایا میرے لیے میرے نفس نے۔ تو اس اعتبار سے نہ آپ کو عبارت میں محذوفات نکالنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تکلفات کی ضرورت پڑتی ہے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَاذْهَبْ، جا دفع ہو جا، ہٹ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بد دعا دی اور کیا کہا، تیرے لیے فی الحیات، زندگی میں یہ ہے، ان تقول لا مساس، کہ تو کہے گا لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو۔ اس کو اللہ نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ جدھر بھی کوئی بندہ نظیر قریب آتے ہوئے دیکھتا چلاتا، بھائی مجھے ہاتھ نہیں لگانے، مجھے ہاتھ نہیں لگانے۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں جس کا ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا بس اس کو بھی بیماری اور تکلیف پکڑ لیتی، اور ٹچ ہونے والے کو بھی، وہ بھی تکلیف۔ تو اس کو تو یہ تکلیف تھی کہ بھئی کس کس کو میں سمجھاتا رہوں گا، جو مجھے ہاتھ لگتا ہے تو بس مجھے تکلیف ہوتی۔ تو بس یہ ایک بیماری میں ہے، کئی انسان نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں لا مساس، مجھے نہ چھو۔ بس وہ پودا سمجھ میں آیا، چھوئی موئی کا وہی بنا دیا ہے، سمجھ آ کے چھو تو بس وہ مرجھا جائے اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو فرمایا جا، تیرے لیے کہ ان تقول لا مساس وان لک موعدا لن تخلفه، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے، وعدے کا وقت ہے، لن تخلفه، ہرگز تجھ سے اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی، یعنی تیرے لیے جو وعدے کا وقت مقرر ہے تجھ سے اس کی خلاف ورزی، اسی وعدے کا وقت تیرے اوپر آئے گا اور تجھے ہلاک کیا جائے گا۔ وانظر الی الہک، اب آ ذرا اپنے الہ کا تماشا بھی دیکھ جو سونے کا بنایا ہے۔ آئے موسیٰ علیہ السلام اور اٹھایا اس بچڑے کو، اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور پھر آگ میں اس کو جلایا، خوب اس کو راکھ کر کے سمندر میں اڑا دیا۔ کوئی اور بندہ ہوتا کہتے کیا پتہ اتنے لوگ جو اس کو پوج رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، توحید کا عقیدہ مسئلہ یہ ہے، اتنی دلیری، اٹھایا ان کا الہ اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پھر جلایا اور جلا کے راکھ کو بھی سمندر میں پھینکا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سونا ہے خیر ہے کسی اور کام میں آئے، کیا خیال ہے؟ نہیں، جس چیز کو پوجا جائے اس کا وجود ہی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم بت فروش نہیں ہیں بلکہ ہم بت شکن ہیں۔ پتہ ہے جو سومنات کا بت تھا، ٹھیک ہے نا، اس کی عبادت کے لیے ایک گاؤں بنایا گیا تھا ہندوستان میں، ٹھیک ہے، اور اس کی جو گھنٹی تھی وہ 100-200 من سونے سے بنی تھی، جو گھنٹی بجاتے تھے اس کی، اور پورے 10,000 کی بستی لوگوں کی تھی۔ اور یہ بستی کن لوگوں کی تھی؟ باہر کے لوگوں نہیں، یہ صرف اس سومنات کے اس حدود کی خدمت اور تواضع اور آنے والے پجاریوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور وہ گھنٹی بھی جب بجتی تو پورا شہر ہلتا تھا۔ جب محمود غزنوی پہنچتے ہیں اور فتح کرتے ہیں، گھنٹی تو سونے کی، تو جب سومنات کو دیکھا تو وہ سارے آ کے کہنے لگے اتنا اتنا سونا، اتنے منوں سونا جو آپ کہیں آپ کو ملتا ہے، اس کو توڑے نہیں، یعنی قبضہ آپ نے کر لیا، فتح ہو گئے، لیکن اس کو سونا چاہیے، جو مرضی آپ بولیں۔ انہوں نے کہا میرے آج کی اس بات کو تاریخ لکھے گا تو میں اپنے آپ کو تاریخ میں بت فروش نہیں لکھوانا چاہتا، میں بت شکن کے نام سے یاد کیا۔ کہا توڑو اس کو، تو جب پہلی سٹ کی نا اس کو توڑا تو توڑے توڑتے اندر سے ہیرے اور جواہرات جو انہوں نے آفریں کی تھی نا
ایک ایک ہیرا اور ایک ایک جوہر ان کی آفروں سے قیمتی تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا الفاظ ہیں؟ تو الفاظ پڑھو نا موسیٰ علیہ السلام کے، اپنے مقام پہ تو آؤ نا ذرا۔ ہاں، وانظر الی الہک، اور دیکھ ذرا اپنے الہ کی طرف، کس طرح ہم اس کو، ثم فرمایا جس کے اوپر تو رہا عاکفاً جم کر بیٹھنے والا، لنحرقنہ، ضرور بضرور ہم اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزہ کر کے اڑائیں گے، اس کو جلا کر راکھ بنا کر، فی الیم دریا میں، نسفا اڑانا۔ انما الہکم اللہ الذی، بے شک تمہارا الہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہے، وسع کل شیء علما، وسیع ہے وہ ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کذالک نقص علیک، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء ما قد سبق، ان احوال سے، ٹھیک ہے نا، من انباء ما قد سبق، ان احوال، ان خبروں سے جو پہلے گزر چکی ہیں، جو خبریں پہلے گزر چکی ہیں میرا پیغمبر ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم نے دیا ہے آپ کو اپنی طرف سے ذکرا، پند نامہ، نصیحت، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، ہم نے آپ کو ایک نصیحت نامہ دیا ہے، ذکر دیا ہے، من اعرض عنہ، جس نے بھی اعراض کیا اسے، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، پس وہ اٹھائے گا قیامت والے دن بوجھ، کس کا؟ عذاب کا یا اس جرم کا، خالدین فی، رہیں گے ہمیشہ اس میں، وساء لہم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہے ان کے لیے قیامت والے دن حملا، وہ بوجھ۔ آگے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرمین کو، یومئذ، اس دن، زرقا، نیلی آنکھوں والا بنا کر، درا حالے کہ وہ کیا ہوں گے؟ یعنی ہیبت کی وجہ سے ان کی آنکھیں، بعض کہتے ہیں نیلی پیلی، یہ دونوں لفظ لکھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ زرقا، ہیبت کی وجہ سے ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ نیلی ہو جائیں گی۔ آگے، ہاں، یا بعض کہتے ہیں ملامتی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ملامت، شرمندگی کی وجہ سے۔ آگے، یتخافتون بینہم، چپکے چپکے باتیں کریں گے آپس میں، اور کیا کہیں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، نہیں تم ٹھہرے دنیا میں، الا عشرا، مگر 10 دن، یعنی تم صرف 10 دن رہے، یومئذ، آگے، ہاں، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، وہ جو یہ کہتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں؟ یعنی وہ چپکے چپکے قیامت میں باتیں کرنے ہوں گے، کتنا عرصہ ہم دنیا میں رہے، اب آئے ہیں ادھر، کتنا عرصہ گزر، تو وہ کہیں گے 10 ہی دن ہوئے ہوں گے، کتنے دن؟ 10 دن۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ کچھ کہیں گے نہیں جی، عشیۃً او ضحاہا، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ، یعنی یہ ساری باتیں ان کی ہو رہی ہیں، تو ان میں جو زیادہ ہوشیار سے ہوں گے نا، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، بس ایک ہی دن رہے ہیں، کتنا دن ٹھہرے ہیں؟ تو لفظوں پہ غور کرو، نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو وہ کہتے ہیں، اذ یقول امثلهم، جب کہیں گے ان میں سے، امثلهم، جو ان میں اچھی رائے والے ہیں، کیا ہیں؟ جو ان میں اچھی رائے والے ہیں، وہ کہیں گے، امثلهم طریقتاً، بعض کہتے ہیں امثلهم طریقتاً، یعنی اچھی روش والے ہیں، طریقتاً کیا؟ روش، جو اچھی روش والے ہیں وہ کہیں گے، اِن لبثتم الا یوما، نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر یومن، ایک دن، ایک دن، پھر بھی اعتراض ہوگا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ دن کا اطلاق ایک ساعت پر بھی ہوتا ہے، اور دن کا اطلاق کبھی کبھی صرف ان 12 گھنٹوں پر جس میں سورج نظر آتا ہے اس پر بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دن کا اطلاق دن اور رات دونوں کے مجموعے پر بھی ہوتا ہے، مثلا ایک ساعت پہ اطلاق
پیچھے گزرا تھا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، تو جو پھیرے گا اس دن دشمن کو پیٹھ، سمجھ آ گئی؟ تو وہاں پورا دن جنگ تھی، پورا دن پیٹ پھیرے گا نہیں، معنی کیا کرتے ہیں جو اس ساعت اس گھڑی پیٹ پھیرے گا، تو وہاں یوم کا اطلاق کس پر کیا گیا ہے؟ صرف ساعت پر کیا گیا۔ اس اعتبار سے معنی کرو گے کہ کہیں گے ان میں سے اچھی روش والے نہیں تم ٹھہرے الا یومن اے ساعتن، کیا ایک ساعت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن الجبال، قیامت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نہیں، جبال پہاڑوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں میرا دوست؟ میرے دماغ میں وہی پھر رہا ہے۔ یسألونک عن الجبال، سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ فقل، کہہ دیجیے، ینسفھا ربی نسفا، چور چور کر دے گا میرا رب ان کو چور چور کرنا۔ اور نسفہ کے اندر ایک اور معنی بھی آتا ہے، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کر کے ایسے اڑانا، ٹھیک ہے؟ تو اردو تراجم والے اس کا یوں معنی کرتے ہیں، ینسفھا ربی نسفا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا ان کو میرا رب، ریزہ ریزہ کر کے اڑانا۔ اور واقعی اڑانے کا معنی بھی ہوگا کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سرابا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تروئے کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ آگے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو برق چھوڑ دے گا اللہ زمین کو، قاعًا میدان، صفصفا ہموار، بالکل صاف چٹیل، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائیں گے، اور یہ دنیا کیا ہو جائے گی؟ زمین قاعًا صفصفا، پیچھے گزرا ہے سعیداً جرزا، چٹیل میدان۔ ایک اور لفظ وہاں گزرا ہے سعیداً زلقا، تو زلقا یزلقو، ٹھیک ہے؟ زلقا یزلقو، سمع یسمع سے بھی میں نے لکھوایا، اور زلقا یزلقو نصر ینصر سے معنی کیا تھا؟ پھسل جانا کسی کا۔ تو فرمائے اتنا صاف اللہ اس کو کر دے گا کہ اس پہ بندہ کیا ہو سکے گا؟ پھسل سکے گا، ٹھیک ہے؟ تو اردو تراجم میں اس کا معنی کہتے ہیں ہم کر دیں گے اس کو میدان پھسلان، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل وہی معنی کر دیا۔ تو فرمایا فَيَذَرُهَا، پر چھوڑ دے گا اللہ اس دنیا کو، قاعًا میدان، صفصفا ہموار، صاف چٹیل، لا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا، کتنا صاف؟ فرمایا نہیں دیکھے گا تو اس میں عِوَجًا، کوئی کجی، کوئی موڑ نہیں آگا، آگے ادھر مڑو ادھر مڑو اوٹ، نہیں، کوئی کجی نہیں ہوگی اس میں، وَلَا أَمْتًا، اور نہ ہی اونچ نیچ ہوگی۔ او بھائی، نہ ایسی کوئی اوٹ آئے گی اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ ہوگی اس میں۔ یومئذ، اس دن، یتبعون الداعیہ، یہ پیچھے جائیں گے ایک اعلان کرنے والے کے، وہ فرشتہ ہوگا، سمجھ آگئی؟ اعلان ہوگا محشر کے میدان میں، لا عوج لہ، نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی کجی، یعنی بالکل وہ بھی سیدھا جائے گا اور یہ بھی اس کے پیچھے سیدھے ہی جائیں گے، نہ وہ مڑے گا اور نہ یہ مڑیں گے، نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی کجی۔ آگے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے لیے، کیا ہو جائیں گی؟ اب آپ اندازہ لگاؤ، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں انسان ہوں گے، اولین و آخرین سارے، لیکن آوازیں کیا ہوں گی؟ بالکل منہ بند، چپ، سب آوازیں دب جائیں گی رحمان کے لیے اور چل رہے ہوں گے۔ جب ساری آوازیں دب رہیں گی تو کون سی آواز آئے گی؟ فرمایا فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، پس تو نہیں سنے گا مگر آہٹ کو۔ کس کو؟ صرف جو پاؤں کے چلنے کی آواز آ رہی ہوگی، باقی لب کشائی کی جرت اور ہمت کسی کو، سب آوازیں دب جائیں گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن فائدہ نہیں دے گی سفارش، الا من، بعض مفسرین معنی کرتے ہیں، میں توجیحات سمجھاتا ہوں، فرمایا نہیں نفع دے گی سفارش، الا من، مگر اس کی سفارش نفع دے گی، اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان نے
اجازت دی ہو، ورضی لہو قولا، اور رحمان اس کی بات سے راضی ہوا ہو، پسند کی ہو رحمان نے اس کے لیے بات، تو اس کی سفارش وہ کون ہوگا؟ جس نے کلمہ توحید کہا ہوگا اور رب کو پسند آیا ہوگا، اور رب اس کو کیا دیں گے؟ شفاعت کا حق دیں گے، تو اس کی شفاعت نفع دے گی۔ اور کس کو دے گی؟ پیچھے ابھی گزرا کہ وہ بھی دے گی بھی کس کو؟ جی مومن موحد کو دے گی، ٹھیک ہے، مشرک کے لیے نہیں۔ یا دوسرا معنی آیت کا فرمایا نہیں نفع دے گی الشفاعت سفارش، الا مگر اس کو، ٹھیک ہے، اب اس کو معنی کرو، اس کی نہیں سفارش نفع دے گی، الا لمن، من سے پہلے لام نکالو مقدر، تو معنی ہوگا کسی کو سفارش نفع نہیں دے گی چاہے کوئی بھی کرے، ہاں اس کو سفارش نفع دے گی لمن اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان کیا دے دے؟ اجازت دے دے کہ میرا پیغمبر اس کے لیے کیجئے، حافظ صاحب اس کے لیے کیجئے، عالم صاحب، شہید صاحب اس کے لیے کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا لمن اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی لہ قولا، اور رحمان نے اس کی بات کو کیا کیا ہو؟ ہاں تو رحمان اجازت دے گا بھی اس کو جس کی بات رحمان کو پسند آئی ہوگی۔ مشرک کی شرکیہ کوئی بات رحمان کو پسند آئی ہے کہ اس کے لیے اجازت دے؟ یہ تو غضب کی بات ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن، جی ابھی پڑھا ہے آپ نے آگے، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے، یعنی ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، یا ان کی آگے کی جانب جو کچھ موجود ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے وہ بھی جانتا ہے، یا ان کی آخرت کو بھی جانتا ہے، اور جو دنیا یہ پیچھے چھوڑ کے آگے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور یہ نہیں احاطہ کر سکتے بہ اللہ کا علما، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کا احاطہ کوئی، اللہ ساری کائنات کا احاطہ کرتا ہے، مخلوق اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ آگے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، اس زندہ اور قائم رہنے والی ذات کے لیے چہرے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور تحقیق خوابہ تاوانی ہوا، نقصان اٹھایا، ٹھیک ہے، کس نے؟ کون گھاٹے میں پڑا؟ من حمل ظلمن، جس نے ظلم اٹھایا، اور ظلم سے مراد بوجھ کس کا؟ شرک کا ہے، تو مانا کرو برباد ہوا، تاوانی وہ شخص ہوا جس نے شرک والا بوجھ اٹھایا۔ کس کا بوجھ اٹھایا؟ الا ساء ما یزرون، بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے گا اچھے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حالے کہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، پس وہ نہیں خوف کرے گا ظلمًا، زیادتی کا، وَلَا حَزْمًا، اور نہ کمی کا۔ یہ لفظ ظلم ازداد میں سے ہے، کمی کے لیے بھی آتا ہے اور زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں مانا کرو زیادتی والا، کیونکہ بعد والا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ کمی والا آ رہا ہے۔ اور سورۃ کاف میں جو لفظ گزرا تھا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، ہر باغ اپنا پھل دیتا تھا، ولم تظلم، اور پھل دینے میں کمی نہیں کرتا تھا، تو وہاں کس معنی میں تھا؟ تو معنی کرو، فرمایا فلا یخاف ظلما، پس نہیں خوف ہوگا، خطرہ ہوگا اس کو ظلما، کس کا؟ زیادتی کا، ولا حزما، اور نہ کمی کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا، جس طرح اوپر یہ کس کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کما بینا کذالک انزلنا، جس طرح ہم نے بیان کیا ہے اس طرح ہم نے اس کو اتارا ہے۔
انزلنا اتارا ہے ہم نے اس کو قرآن عربیہ، قرآن عربین کس زبان میں؟ تو اگر عربین سے معنی زبان لے لو تو معنی ہوگا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ اور جیسے علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے شیوخ معنی کرتے ہیں، سورۃ یوسف کی آیت میں نے وہاں یہ لفظ بتایا تھا کہ عربین کا معنی کیا ہے؟ نَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو واضح قرآن بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ عربی اس میں آ جائے گی، فصیح، جس طرح معنی کرتے ہیں عبد الماجد دریابادی کہ ہم نے بنایا ہے اس کو قرآن فصیح ہے۔ اور عربی کو بھی عربی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں فصاحت اور وضاحت ہوتی ہے، اور ہماری بولیوں میں وضاحت نہیں تو وہ ہم سب کی بولیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اجمی چاڑے۔ ظاہر بات ہے چاڑا بول نہیں سکتا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں تعریف کے، کیوں؟ ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ عربی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، وہاں کہنے والا مر جائے گا، الفاظ ختم۔ پتہ ہے لسان العرب میں علامہ افریقی نے 4,500 جملے لکھے ہیں صرف دکھ، درد اور غم کے اظہار کے لیے، کہ ایک عربی میں ایک بندہ اپنے غم کا اظہار کرے تو 4,500 جملے لکھے۔ آپ کے ہاں ہمارے یہ بھی بال ہے، یہ بھی بال ہے، یہ بھی بال ہے، یہ بھی بال ہے، سب بال ہی بال ہے، اونٹ کی پیٹھ پہ بال، تو بکری والے بال، بھیڑ والے نہیں۔ عرب جسم کے ایک ایک ٹکڑے کے بال کا نام الگ ہے ان کی بولیوں میں۔ اور ایک شاعر کا نام گزرا، کہتے ہیں ان کے والد فوت ہوئے تو دوسرا شخص کہتا ہے میں اس کے پاس بیٹھ گیا کہ اتنا نامور شاعر ہے، دنیا اس پہ مرتی ہے، اس کی بات سننے کے لیے آج موقع ملا ہے بیٹھنے کا۔ کہتے ہیں میں بھی ادھر ہی بیٹھا رہا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجلس میں 100 آدمی تعزیت کے لیے آیا، پھر 100 اور آیا، 200 آدمی آئے، اور یہ 200 آدمیوں کو ہر آدمی کو الگ الگ جملے سے تسلی اور اس کے جواب دیتا، اور جو جملہ ایک دفعہ کہا 200 آدمیوں تک دوبارہ اس کو نہیں دہرایا۔ اور اٹھائیے حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، دیکھیے صحبان بن وائل، یہ وہ شخص گزرا ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد موت تک مکرر جملہ نہیں کہا، لیکن جب یہ قرآن آیا سمندر فصاحت اور وضاحت کا، خدا جانے کیسا منہ پہ چپ لگی ایسے کہ بدر کے اندر آئے لڑنے کے لیے، احد میں لڑنے کے لیے آئے، مرے بھی اور مارا بھی مسلمانوں کو، ہر چیز کی، نہیں کیا تو قرآن کے مقابلے میں کوئی بولنے کے لیے تیار ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کا اعجاز ایسے بول رہا تھا کہ مر سکتے ہو، مار سکتے ہو، لیکن قرآن کے مثل قرآن بنا، اتنی وضاحت ہے اس میں۔ اور ہمارے لیے چاہے کوئی پشتو ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، ہندکو ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی لفظی ترجمہ ہے۔ یہ تشریحات یہ کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے مشکل ترین کیا چیز ہے؟ ایک اللہ کا کلام، اس کو مخلوق کے کلام میں ڈالنا، اور اللہ کے کلام جو افصح العرب پہ اترا ہے اور مالک کے کائنات کا کلام ہے، اس کو کسی دوسری بولی میں اس کی ترجمانی کرنا یہ ممکن ہی نہیں۔ صرف اتنا کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جو اس کے کیا ہو جاتے ہیں، سمجھ کے لیے قریب کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ الگ بات ہے کہ کیا اللہ کے کلام کی ترجمانی ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ کا کلام مخلوق کے کلام میں نہیں، صرف اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں، قریب قریب کے الفاظ جاتے ہیں۔ آگے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن واضح بیان، ٹھیک ہے، یا عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور پھیر پھیر کے ہم نے بیان کیے اس میں من الوعید، وعیدیں، ڈراوے،
ایک انداز سے دوسرے انداز سے پھیر پھیر کے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، شرک سے بچ جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا ہو جائے یہ قرآن پیدا کر دے ان کے لیے ذکرا، کوئی نصیحت، یا بچ جائیں یا ان کے لیے کوئی اور انداز سے کیا پیدا کر دے، نصیحت پیدا کر دے۔ آگے فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے اللہ جو بادشاہ سچا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، وہ تو جلدی نہ کر بالقرآن، قرآن کے ساتھ، من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، یعنی اس کی وحی پوری ہونے سے پہلے آپ جلدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ جبریل پڑھ کے چلا جائے اور شاید بعد میں مجھ سے کیا ہو جائے، بھول جائے، تو جبریل کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن۔ آگے آئے گا انشاءاللہ سورۃ واقعہ میں، وہاں کیا آ رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ واقعہ ہے سورۃ قیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، تو زبان کو حرکت نہ دے کہ تاکہ جلدی کرے اس کے ساتھ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا، وقرآنہ، اور آپ کی زبان سے اس کا پڑھوانا، بیان کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما، جلدی نہ کیجئے، مجھ سے دعا مانگتے جائیے، وحی آ رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے، آپ کیا دعا کرتے جائیے، رب زدنی علما، اللہ زیادہ کر دے میرا علم، اے اطلب منک زیادتاً فی العلم، میں آپ سے علم میں زیادتی چاہتا ہوں۔ تو کائنات کے امام، کائنات کے امام، انہیں اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا مانگ، علم میں اضافہ مانگ۔ ہم دو ٹکے سیکھ کہتے ہیں بھئی میں تو وڈا علامہ ہو گیا، میرے جیسے ہے ہی کوئی نہیں، سمجھ آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ اسی چیز نے ہمیں مار دیا ہے، اسی چیز نے ہمیں غرق کر دیا ہے۔ جب ہم طلب کریں گے علم کی، ہمیں یہ انانیت، یہ چیزیں توڑ کے پیچھے پھینکنی پڑی، سمجھ آ گئی؟ علم حاصل کرنا ذلت ہے، لیکن علم خود عزت ہے۔ کیا ہے؟ پہلے اس کے لیے زیر ہونا پڑتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ لفظ علم، ٹھیک ہے، ہماری بولی کے انہیں اپنے تجربے کے طور پہ کئی عین کے کسرے سے نہیں دیکھتے ہو کہ پہلے اپنا تکبر، اپنا غرور، اپنی انا توڑ، کسرہ ہے، اس کے بعد پھر تجھے رب فتح دے گا علم، اور پھر آخر میں جا کے سکون پائے گا۔ پہلے دن ہی سے سکون کے چکر میں پڑے گا نا تو نہ سکون ملے گا اور نہ علم ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ من طلب العلا سحر اللیالی بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی ومن رام العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ آگے پڑھ میرا دوست۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق ہم نے عہدنا، پختہ حکم بھیجا، ٹھیک ہے، اِلَىٰ آدَمَ، آدم علیہ السلام کو، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے، ہاں۔ فَنَسِيَ آدم، پس بھول گئے آدم، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پایا ان کے لیے عزمًا، قصد الذنب، امام راضی، یعنی گناہ کا ارادہ اور قصد ان کا نہیں تھا۔ فَنَسِيَ آدم، پس بھول گئے آدم، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور نہیں پایا ہم نے ان کے لیے عزمًا، گناہ کا عزم، ارادہ، قصداً انہوں نے رب کی نافرمانی، معاصی نہیں کی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا لِآدَمَ کا معنی امام آلوسی نے کیا کیا تھا؟ اِلَىٰ آدَمَ،
آدم کے طرف پہ، یعنی آدم بطور قبلہ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا سجود انحناء تھا، ٹھیک ہے؟ یا علامہ امام ابن العربی کے قول وہ کہتے ہیں وضع الاکف علی الجبہہ، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہتھیلی کا ماتھے پہ رکھنا، سلوٹ مارنا، یعنی عزت۔ احکام القرآن امام ابن العربی کی، یہ انہوں نے، اور باقی مفسرین کہتے ہیں کہ سجدہ اگر اسی معنی میں ہو کہ سر زمین پہ رکھ کے سجدہ، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تعظیم تھا۔ کیا تھا؟ اور سجدہ تعظیم پہلے جائز تھا، رب کا حکم تھا، اجازت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ عبادت کا سجدہ پہلے کبھی روا رہا نہ اب ہے، اور تعظیم کا پہلے روا رہا، اس امت میں تعظیم کا سجدہ بھی روا نہیں ہے۔ سجدہ تو کجا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو کیا جب ہم کسی سے ملیں تو اننحنی لہو، ہم جھک جایا کریں اس کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، انحناء کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا بالابلیس، پس سجدہ کیا انہوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا۔ فقلنا، پس ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ دشمن ہے تیرا، ولزوجک، اور تیری بیوی کا، فلا یخرجنکما، پس نہ نکالے یہ تم دونوں کو، من الجنت، جنت سے، فتشقا، پس تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ یہی لفظ صورت طٰہٰ کے شروع میں گزرا، وہ کیا تھا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن نہیں اتارا آپ پر کہ آپ کس میں پڑ جائیں؟ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو وہی معنی ادھر کرو کہ فتشقیٰ، آپ کی جنت سے نہ نکالے تمہیں، ورنہ کیا ہو جاؤ گے؟ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو واقعی جنت میں کوئی مشقت، کھانا پکانا، کھیتی باڑی کرنا، کوئی مشقت نہیں تھی۔ جب آ گئے تو یہ ساری مشقتیں آ گئیں۔ ان لک، بے شک تیرے لیے، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ نہیں تو بھوکا ہوگا اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ننگا ہوگا، وانک، اور بے شک تو، لا تظمأ فیہا، نہ پیاسا ہوگا اس میں، ولا تضحا، اور نہ دھوپ برداشت کرنی پڑے گی، نہ دھوپ میں رہے گا۔ تضحا، دھوپ میں نہیں رہے گا، یعنی گرمی بھی تجھے نہیں لگے گی۔ کتنی نعمتیں، نہ بھوکا ہوگا، نہ پیاسا ہوگا، نہ ننگا ہوگا، اور نہ دھوپ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا ان کی طرف کس نے؟ تو وہاں میں نے کیا بتایا تھا؟ جنت سے نکلا تھا تو پھر کیسے چلا گیا؟ بھائی باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا، اس کو یہ پاور حاصل ہے کہ کیا کرے۔ یہ اسرائیلی روایتیں لینے کی ضرورت کہ جی سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا اور وہ سانپ نہر کے ذریعے اندر چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ بھائی سانپ کے منہ میں وہ اللہ سے چھپ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے نکال دیا اور پھر وہ اندر چلا گیا۔ ہاں جنت کے آس پاس باہر چلتا تھا تو اندر آدم علیہ السلام ہوتے تھے، باہر یہ کبھی کبھی ہیلو ہائے کر دیتا، ٹھیک ہے نا؟ یا اس کو یہ پاور حاصل ہے کہ یہ کیا کرتا ہے؟ دور سے وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بندہ اللہ کی یاد میں لگتا ہے تو خناس، ایک دم پیچھے ہٹ جاتا ہے، سم اس کی لمبی ہے، وہ ڈالتا ہے، اور ایک دم جب ذکر میں بندہ مصروف ہوتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیچھے ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہمارے استاد کہتے تھے یہ شیطان ذکر کرنے سے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن جو انسانی شیطان ہے نا، ان کے لیے ڈانگ ہے، ان کو اس سے پیچھے دھکیلنا پڑتا ہے۔ آگے تو میں نے پیچھے ایک اور بات کہی تھی آپ کو کہ قرآن نے جب کہا آپ ننگے بھی نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ننگے ہوئے آدم علیہ السلام اور اماں حوا؟ آگے آ رہا ہے، آئیے ذرا الفاظ پوری تحقیق اس سے پہلے کون سی صورت میں ہم نے کی تھی جی؟ ہاں پتہ نہیں کیا حق ہے، نہ آپ کو سمجھ آئے نہ مجھے آئے۔ آگے
فرمایا فوسوس الیہ شیطان، پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، قال فرمایا یا آدم، کیا کہا شیطان نے، اے آدم، حل ادلکا، کیا میں خبر دوں تجھے، بتلاؤں تجھے، علی شجرۃ، ایسے درخت کی خبر دوں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کی، وملک لا یبلا، اور ایسی بادشاہت کی جو کبھی بوسیدہ نہ ہو، یعنی کبھی ختم ہی نہ ہو۔ ہاں، ان تکونا ملکین، پیچھے نہیں گزرا، کیا بن جاؤ گے، فرشتے۔ تو وہاں میں نے کیا کہا، فرشتے سے مراد وہ کیا ہے قرات میں، ملکین، کہ تم کیا بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے، تم دونوں بادشاہ ہو جاؤ گے۔ ایسا درخت بتاتا ہوں جس سے کھاؤ گے ہمیشہ رہو گے، وہ ملکن، اور ایسی سلطنت تمہیں بتاتا ہوں، حکومت، لا یبلا، جو بوسیدہ نہ ہو، ختم نہ ہو، یعنی انہی مزوں میں ہمیشہ رہو گے۔ فَأَكَلَا مِنْهُمَا، تو دونوں میاں بیوی نے کھا لیا اس سے، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پر ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، ظاہر ہو گئی ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، وَطَفِقَا، اور شروع ہو گئے دونوں، یخصفان علیہما، ڈانپنے لگے اس پر، من ورق الجنت، جنت کے پتے، وَعَصَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا، وَعَصَا، اور عصیان کیا، معنی کرتا ہوں، آپ یہ لکھو، کیا کرو گے، عصیان کیا آدم علیہ السلام نے، ربہ، اپنے رب کا، فغوا، پس پریشان ہو گئے۔ یہ معنی میں نے کیوں کیا غوا کا، اور عصیان ہو گیا۔ میرے شیخ تو اس کا ایک اور معنی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی یہ معنی کرتے کہ فعصا صورتاً عصیان میں آ گئے، کس میں، حقیقتاً نہیں، کیا، صورتاً عصیان میں۔ وہ فرماتے ہیں یہ صورتاً عصیان کیسے ہے، صورتاً ایک بندہ اس وقت ادھر باہر کھڑے 3 گلاس پی لے، غڑ 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 غڑ، اب سب کا روزہ ہے، تو اب بظاہر وہ کیا ہے، عصیان ہے، صورت تو وہ نافرمانی کر رہا ہے، روزے کا ٹائم ہے اور وہ پانی پی رہا ہے، لیکن جب وہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا، بھول گیا ہوں، تو اب صورت عصیان والی ہے، حقیقت میں عصیان نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں رب نے جب کہہ دیا فنسیا، جب نسیہ کہہ دیے تو عصیان نہیں رہا، سمجھ آ گئی۔ اب معنی کرو صورتاً عصیان میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ فغوا، تو میں نے قرطبی اور دیگر تفسیروں کے حوالوں سے ایک جملہ لکھوایا غوا کا، کہ غور رجل اذا فساد عیشہ، غور رجل، عرب کہتے ہیں اذا فساد عیشہ، جب اس کی زندگی کے مزے کیا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، زندگی پریشان ہو جائے، تو وہاں جنت سے نکلے تو پریشانی پڑی کہ نہیں پڑی، روتے رہے، التجائیں کرتے رہے، پریشانی تو آ گئی، تنگی آئی، تو مانا کرو فعصا آدم ربہ فغوا، پس صورتاً عصیان میں آئے آدم علیہ السلام، ربہ، اپنے رب کے، فغوا، پس پریشان ہوئے، زندگی تنگ ہوئی، ثم اجتباہ، پھر رب نے چن لیا ان کو، ان کے رب نے، فتاب علیہ، پس متوجہ ہوا اللہ اس پر، وہدا، اور اس کو کیا دی، توفیق دی، توبہ کی، قال، فرمایا، اہبطا منہا جمیعا، اترو اس جنت سے سارے، کیا، سارے، یعنی انتما ومشتملتما علیہ، جلالین نے معنی کیا، تم بھی اور جس پر تم مشتمل ہو، یعنی تمہاری آئندہ نسل بھی وہیں رہے گی۔ آگے قال فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدن، کوئی رہنمائی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس جس نے تابعداری کی میری رہنمائی کی، ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، پس وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ تو ادھر یشقا کا معنی کیا کیا میں نے، تو شروع میں بتایا، ٹھیک ہے نا، تو مقام کے مناسبت سے جو میری وحی کی اتباع کرے گا، ہدایت کی، گمراہ بھی نہیں ہوگا اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ تو امام سند المفسرین، حبر الامت، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس معنی کرتے ہیں فلا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔
دونوں کی گارنٹی مل گئی، ٹھیک ہے۔ اور عرب کے ایک عالم ہیں علامہ نابلسی، وہ مانا کرتے ہیں فلا یذل عقلہ ولا یشقى نفسہ، جس نے میری وحی کی اتباع کی نہ اس کا دماغ خراب ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ اس کا نفس بدبخت ہوگا اور نہ اس کا دماغ خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے اعراض کیا میری نصیحت سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پس بے شک ہے اس کے لیے، ہوگی اس کے لیے معیشتاً زندگی ضنکا تنگ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے، زندگی تنگ ہوگی۔ امام ابن کثیر نے کتنی خوبصورت گفتگو اس آیت میں کی ہے، وہ فرماتے ہیں تنگ زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ بنگلہ چھوٹا ہو جائے گا، جی پیسے ان سے نہیں ہوں گے، گاڑیاں نہیں ہوں گی، ان کو پلاؤ اور خوراکیں نہیں ملیں گی۔ اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تو اللہ کے دشمنوں کو اس وقت سب سے زیادہ میسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ان سے اطمینان قلب لے لے گا، کیا؟ اطمینان قلب لے لے گا۔ اور مومن کے لیے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، مومن تکلیف میں مطمئن ہے، اور یہ ساری نعمتوں میں ظاہری ہونے کے باوجود دل کی راحت اور سکون اس کو نہیں ملے گا، دل کا چین اللہ ان سے لے لے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اٹھائیں گے ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے۔ کس طرح اندھا کر کے؟ قرآن تو دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہم نے تیری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے، اب نظر تیری بڑی تیز ہے۔ تو ادھر کہا اندھا کر کے۔ مفسرین ایک توجیہ یہ کرتے ہیں کہ منظر قیامت کا دن کوئی تھوڑا سا تو نہیں ہے، یہ تو 50,000 سال کا دن ہے۔ اس دن میں جس طرح ان کی زبانوں کے بیانات بھی تبدیل ہوں گے، کسی جگہ کہیں گے ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، کسی جگہ کہیں گے جی فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کریں گے، اسی طرح کئی مواقع سے آئیں گے، ایک وقت کے لیے اندھے کر دیے جائیں گے، حقیقتاً معنی حقیقی لے لو، اندھے کر دیے جائیں گے۔ اور کسی وقت میں، یہ پہلی توجیہ ہے۔ اور دوسری توجیہ وہ کہتے ہیں کہ آیت میں چونکہ جزا من جنس العمل ہے، کیا ہے؟ جزا من جنس العمل ہے۔ جیسے اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا جملہ، تو معنی وہ کرو، میں نے وہ لفظ لکھوایا آپ کو کہ جو دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا، وہ قیامت میں منزل نجات دیکھنے سے اندھا رہے گا۔ کمال کا جملہ ہے اللہ کی قسم، جو دنیا میں راہ نجات دیکھنے سے اندھا رہا، قیامت میں منزل نجات یعنی جنت دیکھنے سے اندھا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ یا دوسرا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا، نحشرہ یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے اندھا، اللہ کے دیدار سے محروم۔ او بھائی آنکھیں تو ہے ہی اس لیے کہ قیامت میں بندہ اٹھے تو کس کا دیدار ہو، تو جب اللہ کے دیدار سے محروم ہے تو گویا کہ کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا اندھا یہ بھی معنی کیا ہے، آپ کو تفسیر کبیر قرطبی سب میں ملے گا یہ معنی کہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی لا حجت لہم۔ ادھر تو بڑا ترکھا ہو کے نا، اور میں دلیل دیتا ہوں، دلیلیں دیتا تھا، ادھر اس کے پاس جیسے اندھے کو پتہ نہیں ہوتا، اس طرح اس کے پاس کوئی دلیل ضل عنہم ما کانوا یفترون، وہ گم ہو جائیں گے، جس طرح گویا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ اندھے ہو گئے ہیں۔ فرمایا قال رب، کہے گا اے میرے رب لما حشرتنی اعمی، لیکن آیت کے سیاق و سباق کو دیکھو کہ جب وہ کہہ رہا ہے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا گیا، یہ سیاق و سباق کیا بتاتا ہے؟ معنی کون سا لگتا ہے یہاں؟ حقیقی اندھا ہونے کا کون سا معنی لگتا ہے؟ ہاں، تبھی تو وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، کیوں تو نے مجھے اٹھایا اندھا کر کے، وقد کنت بصیرا، تحقیق میں تھا بینا دیکھنے والا۔ قال، اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح اتت کا آیاتنا، آئی تیرے پاس ہماری آیتیں، فنسیتا، پس تو نے انہیں بھلا دیا۔ تو بھائی بھول پہ پکڑ ہے؟ بھول پہ پکڑ نہیں ہے، پیچھے بھی آدم علیہ السلام بھولے ہیں،
تو بھول کیوں؟ فنسیہ، جس طرح جو چیز بھول جاتی ہے وہ ترک ہو جاتی ہے، تو نسیہ فنسیتہا تو کیا معنی ہے؟ اے ترکتہا، تیرے پاس قرآن آیا تو نے قرآن کو ترک کر دیا، سمجھ آ گئی؟ ہاں، ورنہ کسی حافظ سے قرآن بھول گیا تو وہ تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ مطلب ہے نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ تو معنی کرو فنسیتہا اے ترکتہا، اور اسی کو دوسرے سورہ فرقان کی آیت کے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اب نسیہ کا معنی آ گیا، فرمایا فنسیتہا، اور اسی طرح لا تؤاخذنا ان نسینا میں معنی لکھوایا سورہ بقرہ کی آیت میں کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کر ہم بھول گئے، تو بھول پہ تو مواخذہ ہوتا ہی نہیں ہے، پھر کیوں کہتے ہیں کہ، تو وہاں کیا لکھا؟ یا اللہ ان ترکنا، اگر تیرا کوئی حکم ہم ترک کر جائیں تو ہمارا کیا نہ کر، مواخذہ نہ کر۔ فرمایا فنسیتہا، تو نے بلا دیا، ترک کر دیا تھا ان کو، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج کے دن تجھے کیا کر دیا جائے گا، یعنی متروکہ چیز کی طرح بلا دیا جائے گا۔ ہاں، تو جزا من جنس العمل کیسے ہے؟ دیکھو میرا دوست، قرآن نور ہے، کیا ہے؟ اور نظر بھی نور ہے، کہتے ہیں اکھیاں دا نور ختم ہو گیا، آتن سینے کے نہیں، نظر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ نور، آنکھ ہے، نور ختم ہو گیا، تو جزا من جنس العمل، یہ بندہ یہ آنکھوں کا نور تو میں نے اس نور کے لیے تجھے دیا تھا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم، آنکھوں کا نور تو اس نور کو دیکھنے کے لیے، جب اس نور سے تو اندھا رہا تو قیامت میں نے تیری آنکھوں کا نور ہی کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ آگے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من اسرف، جو زیادتی کرتا ہے، ولم یؤمن بآیات ربہ، نہیں ایمان لاتا رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد، اور البتہ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ اشد، سخت ہے، وابقیٰ، اور دیر پائے، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ افلم یہد لہم، کیا نہیں آیا بیان ان کے لیے؟ ہدایت کا معنی یہاں کیا ہے؟ بیان، کیا ان کے لیے بیان نہیں ہوا ابھی تک؟ یا دوسرا معنی یہدے کا ایک اور لکھوایا تھا، افلم یظہر لہم، کیا ابھی تک ان کے لیے ظاہر نہیں ہوا؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنی ہی ہم نے ان سے پہلے بستیاں ہلاک کی ہیں۔ آگے، یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں یہ ان کی بستیوں پہ، بستیوں میں، ان کے گھروں ٹھکانوں میں، رہنے کی جگہوں میں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں، لأولی النہی، عقل مندوں کے لیے، نہا جمع نہیت ان کی، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنے والی، عقل کو بھی نہا اس لیے کہا، یہ بھی برائی سے کیا کرتی ہے، اور عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں، یہ عقال سے، عقال رسی کو کہتے ہیں، رسی بھی چیزوں کو بکھرنے سے روکتی ہے۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر نہ ہوتی بات جو پہلے طے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لکان لزاما، تو عذاب چمٹ جاتا، لزاما کیا ہو جاتا؟ چمٹ جاتا، پیوست ہو جاتا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر پہلے سے اجل مسمى، نیٹا مقرر طے نہ ہوتا، اصل میں عبارت میں تقدیم تاخیر ہے، عبارت یوں ہے، نہ ہوتی پہلے سے ایک بات طے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، نہ ہوتی پہلے سے ایک مدت طے، تو لَكَانَ لِزَامًا، عذاب کیا ہو جاتا؟ لازم ہو جاتا، چمٹ جاتا، آ جاتا ان پہ۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس صبر کر میرا پیغمبر ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں، فَسَبِّحْ، پس تو پاکی بیان کر، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے کنارے میں، اطراف النہار، دن کے کنارے میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میری طرف دیکھو، لوگ کہتے ہیں نمازوں کے اوقات نہیں ہیں، جی، علامہ امین احسن اصلاحی تدبر قرآن والے کہتے ہیں نمازوں کی فرض کی بات تو چھوڑو، یہاں تو نوافل کی بھی اوقات بتاتے ہیں قرآن میں۔ کیسے؟ قبل طلوع الشمس سے، سورج طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز۔ قبل غروبہا،
جی غروب سے پہلے، غروب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ایک میں دونوں تعویلات کرتا ہوں آپ کو۔ غروب سے پہلے ظہر بھی غروب سے پہلے ہے اور عصر بھی غروب سے پہلے، کتنی ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، رات کی گھڑیوں میں، جی مغرب اور عشاء، کتنی ہو گئیں؟ 5 پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اطراف النہار، اطراف النہار سے مراد وہ کہتے ہیں چاشت ہے، ٹھیک ہے نا، اشراق ہے۔ میرا دوست سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسری توجیہ کے مطابق 5 اوقات ایسے پورے کریں۔ فرمایا کہ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر مراد، آگے قبل غروبہا، غروب سے پہلے صرف عصر مراد، آگے من آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں مغرب اور عشاء۔ اب کون سی رہ گئی ہے؟ ظہر رہ گئی، تو ظہر کے لیے وہ اطراف النہار، دن کے طرفوں میں۔ تو دن کے طرفوں میں کیوں کہا؟ ظہر کا وقت دن کے پہلے حصے کی آخری گھڑی ہے اور دن کے دوسرے حصے کی ابتدائی گھڑی ہے، یہ سینٹر میں ہے۔ او میرا دوست، اس سے کون سی مراد ہو جائے گی؟ دونوں تعویلیں لکھ لو بھائی، آگے جاؤ، چھوڑو۔ فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ، اور یہ کس لیے؟ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو کیا ہو جائے؟ معلوم ہوتا ہے آپ کو دکھ پہنچتا ہے، غم تکلیف آتی ہے، بس آپ میری ان پاکیوں میں لگ جائیں، میں پریشانیاں دور کر کے راحت اور خوشیاں دوں گا۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تھا کس لیے یہ ایسا کرو؟ آج بھی پریشان ہو، رب کی طرف رخ کرو، پریشانیوں کا حل ہے یہ۔ آگے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَاكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، فرمایا اور نہ بڑھا اپنی آنکھیں اس چیز، ما طرف اس چیز کے، متعنا بھی، کہ اس کے ذریعے ہم نے نفع دیا ہے، ازواجم منہم، ان میں سے مختلف لوگوں کو۔ ازواج کا معنی یہاں کیا ہے؟ اقسام۔ کیا؟ کئی مرتبہ یہ لفظ پیچھے استعمال ہو چکا ہے اس معنی میں۔ فرمایا عبادت کر، اور جس کے ذریعے میں نے ان دنیا داروں کو، مختلف لوگوں کو نفع دیا ہے، اس کی طرف نگاہیں نہ دوڑا۔ کیا نفع دیا ہے؟ فرمایا زہرت الحیات الدنیا، یہ متعنا کا مفعول ثانی ہے۔ متعنا کا کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے، یعنی زہرت الحیات الدنیا، ہم نے فائدہ دیا، منصوب بھی تبھی ہے، ہم نے فائدہ دیا ہے مختلف قسم کے لوگوں کو۔ کس چیز کا؟ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری رونق کا۔ کس کا؟ دنیا کی ظاہری نمائش اور رونق کا۔ لنفتنہم، اس لیے دیا، عاقبت سمجھو، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور رزق تیرے رب کا وہ بہتر ہے، وابقی، اور باقی ہے، باقی رہنے والا ہے، دیر پائے۔ وامر اہلک بالصلاۃ، اوپر آپ کو نماز کا حکم تھا، ادھر کہا صرف خود ہی نہیں بلکہ اہل کو بھی حکم کر۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر اپنے اہل کو نماز کا۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پہ جم جا۔ کیا؟ صبر کے ساتھ کسی چیز پہ جم جانے کو استبار کہتے ہیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ڈٹ جا، جم جا اس کے اوپر۔ آگے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تو للتقویٰ، اے لأہل التقویٰ، کیا؟ اچھا انجام تو اہل تقویٰ کا ہے۔ قالوا، وقالوا، اور کہا انہوں نے، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لے آتا یہ پیغمبر ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے۔ اولم یاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانی وہ جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اب آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی ہے کیا مطلب ہے آیت کا؟ کہتے ہیں اس پیغمبر پر نشانی نہیں آتی۔ فرمایا اب بھی نشانیاں مانگتے ہو، کیا وہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟ تورات بری، انجیل بری، زبور میں بڑے لکھا ہے کہ آخری نبی حق ہیں، یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی کیا مانگتے ہو؟ نشانیاں۔ کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ آگے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَا،
ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی عذاب کے ذریعے، من قبل ہی اس پیغمبر کے آنے سے پہلے، تو لقالو یہ کہتے ربنا اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا کیوں تو نے نہیں بھیجا ہماری طرف رسولا رسول، فنتبع آیاتک پس ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، من قبل ان نذل ونخزا اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور خوار ہوں۔ جی اگر رسول بھیجا ہے تب بھی ان کا یہ رویہ کہ دلیل کیوں نہیں آئی، رسول نہ بھیجتا ان کو سزا دیتا تو پھر بھی چلاتے کہ اللہ رسول کیوں نہیں بھیجا، رسول بھیجتے تو ہم تیری آیتیں بھی مانتے، رسول بھی مانتے، اور یہ رسوا اور ذلیل ہم نہ ہوتے۔ مطلب ہے کہ ان کا عذر دونوں صورتوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا ان کے مطالبے پورے کیے بغیر ہم آپ کو حق دیتے ہیں، آپ کا وجود معجزہ، آپ کا قرآن معجزہ، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے معجزات دکھائیں آگے۔ ہاں قل کہہ دیجئے کل متربص ہر ایک انتظار کرنے والے، فتربصوا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس تم ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی کون ہیں سیدھے راستے والے، برابر راستے والے، سوی دوسرا معنی درست راستے والے، آگے ومن اہتدا اور کون ہے وہ شخص اہتدا جس نے ہدایت حاصل کی، انتظار کرو رب کی طرف فیصلہ ہو جانے والے، رب کی طرف سے درست راستے والے کون سے ہیں، ہدایت والے کون سے ہیں، کس نے ہدایت پائی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں۔